امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک روز آپ نے جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، بیٹی تمہارا گھر دور ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو آنے جانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری ملاقات دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں ہمارے قرب و جوار میں کوئی جگہ مل جائے تو نہایت اچھا ہو جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے دل کی بات اپنے باپ کی زبان سے سنی تو نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، ابا حضور، آپ کے مکان کے ساتھ ملحقہ مکان حارثہ بن نعمان کا ہے، اگر وہ مکان لے لیا جائے تو بہت خوب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تمہاری تجویز درست ہے، مگر حارثہ نے پہلے ہی مہاجرین کو اپنی کافی جائیداد منتقل کر دی ہے، اور اب ہمیں اسے مزید کچھ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے امیر ترین اور صاحب جائیداد آدمی تھے، اور انہوں نے فی الواقعہ مہاجرین کی آباد کاری میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ میرے فلاں مکان کے متعلق سیدۃ النساء العالمین بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خواہش کا اظہار فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواہش ہے کہ بیٹی کو اپنے قریب منگوا لیں، مگر مکان نہیں مل رہا۔ تو حارثہ دوڑتے ہوئے تاجدار انبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے مکان کے ساتھ والا مکان خالی کیے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے جان و مال آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیزیں حضور مجھ سے لے لیں گے ان کا بنسبت میرے آپ کے پاس رہنا میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا اور زیادہ محبوب ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثہ کے اصرار پر اظہار مسرت فرماتے ہوئے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بنت رسول فاطمہ الزہرا جیسی سلیقہ شار عورت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ باوجود کچا مکان ہونے کے جناب سیدہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے صفائی کے لحاظ سے اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا رکھا تھا۔ گھر میں اگرچہ سامان بہت زیادہ نہیں تھا، مگر آپ نے گھر میں موجود چند چیزوں کو انتہائی سلیقہ سے سجا رکھا تھا۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں بسر کرتی، اور اس کثرت عبادت کے باوجود آپ تمام امور خانہ داری میں پوری دلچسپی رکھتی، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی۔ جنت کی عورتوں کی سردار اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیٹی گھریلو کام کاج میں بھی اس قدر مشقت برداشت کرتی جس کا تصور کرتے ہوئے بھی دل پر چوٹ پڑتی ہے۔ آپ چکی پیستی تھی اور اس سے آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، آپ پانی کے مشکیزیں بھر کر لاتی اور آپ کے کندھے زخمی ہو جاتے، آپ گھر میں جھاڑو دیتی اور آپ کا لباس غبار آلود ہو جاتا، آپ ہنڈیا کے نیچے آگ جلاتی تو چولہے میں پھونکے لگانے سے آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے اور دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر ولادت ہونے والی تھی اور آپ تندور پر روٹیاں پکاتی تو آگ کی گرمی شکم اقدس تک جاتی۔ شہزادی رسول سلام اللہ علیہا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان تمام تر مشکلات و مصائب کو آپ نہایت خوشی اور پوری رضا و رغبت سے قبول فرماتی۔ کیسی بھی تکلیف ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی زبان پر حرف شکایت تو آتا ہی نہ تھا۔
آپ کے دل میں کتنا بھی گہرا غم کیوں نہ ہو، اس کا اظہار چہرہ اقدس سے ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ خوشی کا وقت ہو یا رنج و ملال کی گھڑیاں، آپ کے چہرہ منور پر ہمیشہ ایک پروقار معصومیت اور متانت کھیلتی نظر آتی۔ اس قدر چھوٹی عمر میں بھی آپ کی نشست و برخاست، گفت و شنید، چال ڈھال میں بزرگانہ وقار ہوتا تھا۔ کیوں نہ ہو، آپ کی تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ آپ کے بچپن میں ہی شعور کی پختگی آ چکی تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا بچپن مبارک اس قدر تکلیف دہ ماحول میں گزرا کہ کوئی اور ہوتا تو اس قدر مصائب و مشکلات میں دم گھٹ کر مر جاتا، مگر یہ خاندان تو تھا ہی پیکرو صبر و استقامت۔ جس قدر زیادہ مشکلات آتی گئی ان کی عظمت اور بھی نکھرتی گئی۔ سونا خالص تھا جو مصیبت کی بھٹی میں پڑنے کے بعد کندن بنتا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس قدر محنت بیٹی کی تربیت پر کی تھی وہ پورے وقار و تمکنت کے ساتھ ظہور میں آ چکی تھی۔ معتبر روایات میں سے ثابت ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت میں انتہائی خصوصی دلچسپی کا اظہار فرماتی تھی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی سب بہنوں سے چھوٹی تھی اور ماں کو اپنی ساری اولاد سے نمایاں محبت ہونے کے باوجود چھوٹے بچے سے زیادہ ہی محبت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جناب سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی ولادت اقدس جن اعزازات کے ساتھ ظہور میں آئی تھی اس سے بھی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل آپ کی طرف کھنچتا رہتا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میری اس بیٹی کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو مجھے کسی قسم کا کوئی ثقل محسوس نہیں ہوا۔ چوتھی عکس الخاص اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی ماں کے ساتھ جس قسم کی محبت تھی ایسی محبت دنیا کی کسی بیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پانچویں وجہ اس کی یہ تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فطرتی تقدس اور طبعی متانت میں اس قدر کشش تھی کہ ماں کی ممتا بیٹی کے ساتھ عشق کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مصدقہ روایات کے مطابق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بچپن سے کسی حصہ میں بھی نہ تو بچوں کی طرح کبھی کوئی ضد کی، نہ کھیل کود میں حصہ لیا، نہ بچوں کو کھیلتے دیکھ کر کبھی دلچسپی لی، نہ کبھی کسی بچے کو چھیڑا، نہ کسی کو گالی دی، نہ ہی کبھی کسی چیز کا سوال کیا۔ ان عادات و خصائل والی بچی سے ماں کو کیسے عشق نہ ہوتا۔